یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی طرف سے احسان اور اعزاز ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان کا اجر بھی ان کے رب کے پاس ہے اور قیامت کے دن ان کو کوئی خوف کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ خوف کا تعلق آنے والی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اور غم کا تعلق گزری ہوئی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ معنی کیا ہوا کہ قیامت کے دن ان کو آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہوگا اور دنیا کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں ان کو کوئی غم اور پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز ان کو دیا ہے، جو ایمان لاتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت اور نمازوں کی نگہبانی کرنے والے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان کے اندر کامیابی کی ضمانت زکوٰۃ کو قرار دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر بھی ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں۔ آج ہر بندہ، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر تنظیم، ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم ہدایت والے ہیں، ہم مفلحون ہیں، ہم کامیاب۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کس کے لیے ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نمازیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ ہدایت وہ نہیں ہے جو بزرگوں کی طرف سے ہو، جو پیروں کی طرف سے ہو، جو گروہوں کی طرف سے ہو، جو مختلف جماعتوں کی طرف سے ہو، جو فرقوں کی طرف سے ہو، جو گدیوں کی طرف سے ہو، جو مزاروں کی طرف سے ہو، جو درباروں کی طرف، وہ ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک ھدی اللہ، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے نا میرے بھائیوں، تو ساری دنیا بھی اس کو ہدایت کہے، ساری کائنات بھی اس کو ہدایت والا راستہ کہے، لوگوں کی میجورٹی، لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی کہے یہ ہدایت ہے، وہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ حقیقی ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اللہ کی طرف سے ہدایت قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جس کے قول میں، جس کے عمل میں، جس کے عقیدے میں، جس کی عبادت کے طریقے میں، جس کے راستے میں قرآن و سنت کے طریقے موجود ہیں، اس کے پاس ہدایت ہے۔ جس کے پاس قرآن و سنت کی تعلیمات اور طریقے موجود نہیں ہیں، ساری دنیا کی فقہ ہی کیوں نہ موجود ہوں، ساری دنیا کے نظریات ہی کیوں نہ موجود ہوں، ساری دنیا کے مفتیوں کے فتوے ہی کیوں نہ موجود ہوں، ساری دنیا کے مولویوں کے نظریات اور تدریس ہی کیوں نہ موجود ہو، ان کے پاس بڑے بڑے گروہوں کے سرٹیفکیٹ ہی کیوں نہ موجود ہوں، ان کے پاس بڑے بڑے جناب وہ بڑے بڑے پیروں اور فقیروں کے تھپکیاں اور بیت ہی کیوں نہ موجود ہو۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اگر قرآن و سنت کے نظریات، عقائد، تعلیمات راستہ نہیں ہے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر وہی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو تسلیم کرنے والے، اسلام کو ماننے والے، اللہ کی وحی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔